بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کا بطور وزیر اعلیٰ جو انہوں نے حلف لیا آج 8 بجے، اس کو منسوخ کرتے ہوئے دوبارہ سے ان کو عبوری وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ اب آپ ان کو عبوری وزیر اعلیٰ کہہ سکتے ہیں یا غیر قانونی وزیر اعلیٰ کہہ سکتے ہیں یا مجبوری وزیر اعلیٰ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ عدالت کو یہ اختیار نہیں کہ وہ کسی فرد کو کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ مقرر کرے۔ یہ ہمارے قانونی ماہرین نے کہا ہے کہ عدالت کا یہ اختیار نہیں ہے۔ اگر مجبوری میں کسی کو وزیر اعلیٰ منتخب کرنا ہی تھا تو موجودہ جو منتخب شدہ اسپیکر قومی صوبائی اسمبلی ہیں پرویز الہی صاحب، ان کو صوبہ ہینڈ اوور کیا جا سکتا تھا 1-2 دن کے لیے، کیونکہ عدالت عالیہ نے کہا ہے کہ سوموار کے دن اٹارنی جنرل اور ڈپٹی اسپیکر اپنا سارا ریکارڈ لے کر حاضر ہوں تو اس کیس پر فیصلہ لیا جا سکے۔ ناظرین، کیس تو بڑا سمپل تھا۔ ایک رولنگ تھی جو ڈپٹی اسپیکر نے دی، جس کے مطابق انہوں نے کاف لیگ کے 10 ووٹ مسترد کر دیے، جس کے نتیجے میں پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بننے سے محروم کر دیا گیا۔ بس سمپل سی بات تھی کہ وہ رولنگ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے، کیونکہ ججز تو یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اپنے جو 17 مئی کا ان کا فیصلہ تھا اس میں کہیں پر بھی انہوں نے یہ بات نہیں لکھی جس کا حوالہ دے کر ڈپٹی اسپیکر نے کاف لیگ کے 10 ممبران کے ووٹ کو مسترد کر دیا۔ ججز بھی یہ کہہ چکے ہیں اور اس پاکستان کے ممتاز قانون دان جو ہیں وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ فیصلہ بالکل، یہ رولنگ جو تھی یہ بالکل غیر آئینی ہے، یہ آئین سے متصادم ہے، کیونکہ ووٹ اسمبلی میں جو ووٹنگ ہے اس کا اختیار جو پارلیمانی پارٹی کو ہوتا ہے۔ جو ممبران اس وقت اس میں اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں ان کی اکثریت جو فیصلہ کرتی ہے، یا اس وقت جو وہاں پہ ان کا پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، اس کے مطابق ہی ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں۔ اور اگر اس پارلیمانی لیڈر کی جو ڈیسیژن ہے یا جو پارلیمانی پارٹی کا جو اکثریت کے ساتھ جو فیصلہ کرتی ہے اس کے خلاف اگر کوئی ممبر ووٹ دیتا ہے تو اس کو ڈی نوٹیفائی یا اس کے اگینسٹ ڈیفیکشن کلاز لگ سکتی ہے، جو کہ پارٹی کا سربراہ لگا سکتا ہے۔ یہاں پر تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ پارلیمانی پارٹی کے 10 ممبران تھے، 10 کے 10 نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے پرویز الہی کو سپورٹ کرنا ہے، اس کو ووٹ دینا ہے، تو انہوں نے ووٹ دے دیا۔ لیکن پارٹی کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے ایک خط لکھا اور ان سارے پروسیس سے بالا انہوں نے یہ سارا کام کر دیا، اور ڈپٹی اسپیکر نے اسی خط کو بہانہ بناتے ہوئے کاف لیگ کے 10 ممبران کو ان کے ووٹ کو مسترد کر دیا۔ حالانکہ ناظرین، جو ججز ہیں انہوں نے بھی کہا کہ بادی النظر میں ان کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو ہے یہ ان کے فیصلے کے بالکل خلاف ہے اور آئین کے بھی خلاف ہے۔ اس سے بھی ہم بات ناظرین، حکومتی جو وکیل تھے عرفان قادر، انہوں نے دلائل دیے، بہت مختصر دلائل دیے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں تیار ہی نہیں ہوں، آج میری تیاری نہیں ہے، اس لیے مجھے وقت دیا جائے اس کیس کو اسٹڈی کرنے کے لیے، اس کے بعد میں پھر آپ کے سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں۔ حالانکہ عدالت عالیہ ان کو بار بار کہتی رہی کہ آپ وہ پیراگراف پڑھ کر سنا دیں، خالی جس پیراگراف کو ایک پلی لے کر ڈپٹی اسپیکر نے یہ رولنگ دی ہے، آپ وہ پیراگراف پڑھ کر سنا دیں۔ لیکن عرفان قادر صاحب بار بار یہی بات کرتے رہے کہ سر میں آج ریڈی نہیں ہوں، میری تیاری نہیں ہے اس کیس میں، مجھے تھوڑا وقت چاہیے، پھر میں تیار ہو کر آپ کے سارے سوالوں کا جواب دے سکتا ہوں۔ حالانکہ ناظرین، یہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ جس میں بڑی واضح 2 دنوں سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے پورے ملک میں، بچہ اس بات کو جانتا ہے، لیکن عرفان قادر صاحب جو اس ملک کے مایہ ناز قانون دان ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے وقت چاہیے، ٹائم چاہیے۔ اصل میں ناظرین یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں جو یہ حکومت کر رہی ہے تاکہ حمزہ شہباز کو برقرار رکھا جا سکے، زیادہ سے زیادہ ٹائم گین کیا جا سکے۔ حالانکہ کیس بہت سمپل تھا، عرفان قادر صاحب بھی جانتے ہیں اس بات کو، لیکن پھر بھی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور مطالبہ کیا، حکومتی جماعتوں نے بھی ایک مطالبہ کیا کہ لارجر بینچ بنایا جائے جس میں تقریباً 5، 7 یا 8، 10 ججز ہوں، وہ یہ فیصلہ کریں۔ اور انہوں نے کہا، اس 14 جماعتی اتحاد نے کہا کہ کوئی بھی ایسا کیس جس میں نون لیگ ایک فریق ہے اس میں لارجر بینچ بنایا جائے۔ ناظرین، یہ بھی ایک ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ لارجر بینچ بنایا جائے جس میں 8، 10 یا 12 ججز ہوں، ان میں اس لارجر بینچ میں ان کے پھر پسندیدہ ججز بھی آئیں گے، تو فیصلہ پھر گڑبڑ ہو جائے گا اور ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کرتے ہوئے کسی انجام تک نہیں پہنچا جا سکے گا۔ تو اس لیے یہ ایک ان کا بہانہ ہے
کہ لارجر بینچ بنائے، حالانکہ قاسم سوری کا جب کیس چلا تھا تب بھی یہی ججز تھے بیٹھے ہوئے تھے، تب بھی اسی بینچ نے ہی ان کا فیصلہ کیا تھا قاسم سوری صاحب کا. تو اب جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے اس میں بھی یہی ججز بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اب نون لیگ کو یہ اعتراض ہے کہ لارجر بینچ بنایا جائے تاکہ ان کے منظور نظر ججز جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں اور فیصلے کو ڈیلے کیا جا سکے تاکہ میکسیمم ٹائم گین کیا جا سکے. اور کوئی اس میں ناظرین کوئی بات نظر نہیں آتی کہ یہ کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ کیس ہے کہ جس کے لیے لارجر بینچ کی ضرورت ہے. جب یہ کیس کی سماعت ہو رہی تھی اسی وقت ایک شوشہ چھوڑا گیا حکومت کی طرف سے. انصار عباسی صاحب ہے، ایک سینئر صحافی ہیں اس ملک کے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں اور زیادہ تر خبریں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہی بریک کرتے ہیں. انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا کہ نرم مداخلت کے لیے اسٹیبلشمنٹ راضی ہو چکی ہے. نرم مداخلت مطلب وہ اس گورنمنٹ کو راضی کرے گی کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے، عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر طے کریں اور اکتوبر میں ہم الیکشن کروا دیں گے. اب وہ راضی ہو گئے ہیں. ناظرین، اصل میں یہ ایک ٹرک کی بتی تھی جس کے پیچھے لگانے کی کوشش کی گئی عمران خان صاحب کو کہ آپ اس کیس کو تھوڑا ڈیلے کر دیں، اس کے پیچھے اتنا نہ بھاگیں، اصل مقصد تو آپ کا انتخابات کروانا ہے، وہ ہم کروا دیں گے. یہ بھی ناظرین ایک ڈیلنگ ٹیکٹک سی اور یہ سراسر جھوٹ تھا. جیسے ہی عدالت نے یہ کہا کہ ہم منڈے تک یہ اس فیصلے کو ملتوی کرتے ہیں، منڈے کو دوبارہ سماعت ہوگی، اس کے ساتھ ہی ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اس جو ٹرک کی جو بتی ہے اس کا جو بیانیہ بنایا انصار عباسی صاحب نے کہ جو نرم مداخلت ہے اس کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اس کو فوراً نیگیٹ کر دیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ نے. تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ نرم مداخلت کے لیے اسٹیبلشمنٹ راضی ہو گئی ہے، یہ صرف اور صرف اس کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش تھی جو کہ سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں تھا. اس کے بعد ایک اور بات بھی چھوڑی گئی کہ نواز شریف صاحب بہت غصے میں ہیں. وہ اس لیے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں وہ سمجھتے تھے کہ نون لیگ کو بہت نقصان ہو رہا ہے اور وہ کہتے تھے کہ ہم تو پہلے بھی یہ حکومت نہیں لینا چاہتے تھے. تو یہ شوشہ چھوڑا گیا کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن کروا دیے جائیں، ہمیں حکومت نہیں چلانی آگے، اور اس جو موجودہ صورتحال ہے اس کا واحد حل انتخابات ہیں. یہ دوسری ٹرک کی بتی تھی جس کے پیچھے لگانے کی کوشش کی. اور اس کا مقصد بھی دیکھیں، ٹائمنگ ناظرین چیک کریں. بات یہ ہے کہ ٹائمنگ اب چیک کریں. جو انصار عباسی صاحب نے جو ایک بات چھوڑی اور جو نواز شریف صاحب کے ساتھ بات منسوخ کی گئی، یہ بھی دیکھیں کہ دونوں کی ٹائمنگ دیکھیں. یہ اسی وقت بریک کی جاتی ہیں جب سپریم کورٹ میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے بارے میں سماعت ہو رہی تھی، کیونکہ یہ سارے حلقے جانتے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر آئینی ہے اور منڈے کے دن انشاءاللہ اس کو غیر آئینی قرار دیا جائے گا. اور اگر پنجاب کی حکومت چلی گئی نون لیگ کے ہاتھ سے تو وفاق بھی ان کے پاس نہیں رہے گا.